چاہیے۔ ٹھیک ہے مدثر خالد عباسی صاحب، آپ بتائیے کہ میں یہ سب سے اینڈ میں پوچھتی ہوں کہ ان 5 ناموں میں سے ان کو کون لگتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم بنیں گے۔ مدثر خالد عباسی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ رضوان جزیر صاحب درست کہہ رہے ہیں، آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ جی وائلیشن دیکھیے، جی بات یہ ہے کہ آئین اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے، اور ہماری جو تاریخ ہے اور جو اگر آپ ماضی قریب یا ماضی بعید میں جائیں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم نے آئین کو فالو نہیں کیا، اور آج جس پوزیشن میں ہیں مجموعی طور پر اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آئین سے ڈیویٹ کیا ہے اور رول آف لا کو پس پشت ڈالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ آئین شائن جو ہے، یہ مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بڑے برملا کی جاتی ہیں، اور کیونکہ یہ پریکٹس ہوئی ہے اور یہ بات درست ہے، دیوار پر لکھی ہوئی بات ہے کہ ہم نے رول آف لا کو پس پش ڈالا، اور آج اسی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اس پوزیشن پر پہنچے ہیں۔ جہاں تک نگران حکومت اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا تعلق ہے، تو ایک انتہائی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے ہی الیکشنز کو متنازع بنا دیا ہے۔ وہ کیسے کہ یہ الیکشن ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو ہے وہ نگرانی میں ہوں گے، درست۔ تو اب جس طرح کے نام فلوٹ کیے جاتے ہیں اور جس طرح کی اس کے اوپر بحث اور تمیز ہوتی ہے، اور جس طرح کی اس کے اوپر جو ہے وہ آگے سے جو کاروائی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد سے پہلے ہی آئین اس بارے میں بہت کلیئر ہے۔ آرٹیکل 224 جو ہے اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آئین جو ہے اس کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اچھا ایک اس میں اور چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، جو میں نے آئین کو دیکھا ہے اس میں ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ اگر یہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن ناکام ہو جاتے ہیں آرٹیکل 224 کے تحت، تو پھر ایک اسپیکر جو ہے وہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کرے گا، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتی، کسی نام پہ متفق نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ 2 دن کے اندر اندر کسی کو بھی جو ہے وہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم نامزد کر سکتا ہے۔ تو ویسے آئیڈیل صورتحال یہ ہے، کیونکہ ہم یہ ایک آئین جو ہے یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ارتقا بھی ہوتا ہے، تو ویسے میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس اگر کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی سیاسی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی جو ہے، تو اس میں کوئی ایک ایسی غیر جانبدار جو میکنزم ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جانا ضروری۔ خیر یہ تو بہت بہت دور کی اور ویسے آگے کی باتیں کلیئرٹی ہیں، کے لیے لیکن مدثر خالد عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ آئین کیا کہتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم آئین کسی تو غیر دیکھیں جانبدار غیر سیاسی شخص کو ہونا چاہیے، تو جو یہ سیاسی لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جن کا تعلق یہ جو ابھی حکومتی پارٹی سے بھی ہے، دیگر سیاستدان بھی جو ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز جو آئین کی سکیم ہے اس میں 224 کے اندر جو بتایا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی طریقے سے بھی ایک غیر جانبدار جو ہے وہ وزیر اعظم آ سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایک چیز کہی جا سکتی ہے کہ یہ وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم لگایا گیا تھا وہ دونوں کی مشاورت سے لگایا گیا تھا، لیکن یہ مشاورت کا جو ٹرم ہے نا جی، یہ بھی بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ویگ ٹرم ہے، اور یہ اصل میں مشاورت نہیں ہوتی بلکہ یہ آپس میں کچھ لو اور کچھ لو ہوتا ہے، اور مکمکہ یہ ہوتا ہے۔ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی ایسی قابل قبول شخصیت جو ہے اس کو لے کر آیا جاتا ہے جو پارٹیز کے لیے قابل قبول ہو، اور اس میں بھی پارٹیز کا سیاسی، تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار براہ راست میرے خیال میں اگر آئیڈیلی الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو تو یہ اختیار نہ تو وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے، اور نہ یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس ہونا چاہیے، بلکہ یہ اختیار کلی طور پہ الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو نامزد کرے۔ لیکن اب جو صورتحال ہمارے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر صرف سیاست یا اس کی جو غیر جانبداری ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں اور جس طریقے کے ساتھ ہمیں اگلے 2-4 ماہ کے اندر اپنی معیشت کے اوپر جو ڈیسیژنز لینے ہیں، تو اس کے لیے ایک تھوڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو اکانومی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے اور نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو بالکل غیر سیاسی ہو، غیر جانبدار ہو۔ جہاں جی تک ملک کے معاشی مسائل کا تعلق ہے تو اس کے لیے کسی ایک ماہر وزیر اقتصادی امور یا خزانہ خزانہ کو
بھی تعینات کیا جا سکتا ہے جو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرے، کیونکہ یہ بھی ہمارا ریاستی مفاد ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکسٹ پہ، جی اور میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو نام، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو اور کوئی ایک نیا نام جو ہے وہ آپ کو چلیں اگلے 2-4 روز میں دیکھنے کو